بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ نصیحت و اصلاح میں ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے، اس کی آج چھٹی اور آخری قسط میں پڑھوں گی۔ ٹاپک ہے اپنی ظاہری حالت جسم اور لباس پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ باطنی حالت پر بھی محنت کریں، کیونکہ باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں تو ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس میں چند خطرناک باطنی بیماریوں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، اور 5واں پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ باطنی بیماریوں میں سے 5ویں باطنی بیماری سخت مزاج ہونا اور بیجا غصہ کرنا ہے۔ معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے مزاج میں نرمی ہو، انتہائی سخت مزاج اور تند خو نہ ہو، اور بات بات پر غصہ نہ کرتا ہو، بد اخلاقی نہ کرتا ہو، حتیٰ کہ نصیحت بھی ایسے لہجے میں سے کرتا ہو جس سے مخاطب انسان جو ہے مزید متنفر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علماء کرام بزرگان دین نے کسی کو برائی سے روکنے کے لیے یا کسی کو سمجھانے کے لیے چند شرائط میں سے جو اہم شرط رکھی ہے، ان میں ایک شرط نرم لہجہ اپنانا، نرم خو ہونا بھی ہے۔ تب آپ کی نصیحت یا مشورہ مخاطب پر اثر انداز ہوگا، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو مزید فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ علماء کرام فرماتی ہیں کہ اخلاقیات بھی نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، یعنی انسان کے مزاج میں اگر نرمی ہوگی تو اس کی اولاد میں بھی نرم مزاجی ہوگی، ورنہ بد اخلاق تیز مزاج انسان کی اولاد بھی بد اخلاق اور مزاج کی بہت تیز ہوں گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اہل تقوی اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی خوش اخلاقی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کافی ساری احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال میں افضل عمل بیجا غصہ ترک کرنا اور نرم مزاج بننا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سارے کیے کرائے پر، برسوں کی محنت پر ایک لمحہ قابو نہ رکھنے اور غضب میں آ جانے کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا نرمی سے پیش آنا اپنے کیے کرائے کام کو محفوظ رکھنا اور بہت بہتر عادت ہے۔ سخت مزاجی اور بیجا غصہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ اگر اس کا فوری اور صحیح علاج نہ کیا گیا تو اس کا اثر باہمی نا اتفاقی، حسد و کینہ، بغض و نفرت، گالی و گلوچ، حتیٰ کہ مار پیٹ، قتل و خون ریزی، طلاق اور مال و اولاد پر بددعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے اپنے دین و ایمان پر حریص شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کرے۔ اب اس میں غصے کا علاج بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، بحث و مباحثہ ہرگز نہ کریں، بلکہ درگزر سے کام لیں۔ ناگوار بات کو نظر انداز، اگنور کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ کام شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن بار بار مشق سے پھر خود بخود عادات پڑ جائیں گی۔ اگر مخاطب آپ کے صبر و برداشت سے غلط فائدہ اٹھائے تو اس کا رد عمل بے صبری نہیں بلکہ خوب سوچ بچار کے ساتھ حکمت سے اس مسئلے کا جائز حل نکالنا ہے۔ نمبر 2 ہے غصے کے علاج میں غصے کو پی جانے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ غصے کے دینی اور دنیوی نتائج پر غور کرے کہ بسا اوقات ایک شخص غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے یا ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا غصے کی حالت میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچ لیں۔ نمبر 3، ان اسباب اور چیزوں سے پرہیز کریں جو غصہ بڑھاتے ہیں، ایسے اسباب سے دور رہیں۔ نمبر 4، ان فضائل، اجر و ثواب کو اپنے پیش نظر رکھیں جو غصہ پی جانے اور غصے پر کنٹرول کرنے کے عوض حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، غصے پر کنٹرول کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کی خاطر نرم مزاج بننا اور بیجا غصے کی عادت ترک کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس پر عمل کروں تو مجھے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہیں جنت مل جائے گی، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ معجم الطبرانی کی حدیث ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے، اسی طرح غصے پر کنٹرول کرنا اللہ کے غضب سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے۔ لہٰذا بہترین اجر و ثواب کا ملنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا خیال دل میں لایا کریں تو بیجا غصے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بھی غصہ نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پی جانے سے زیادہ اجر والا کوئی اور گھونٹ پینا نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نمبر 7 ہے غصے کا علاج میں بیجا غصہ جیسی باطنی بیماری کے شرعی علاج میں ایک اہم علاج ذکر الہی بھی ہے، یعنی غصہ آنے کے وقت خوب کثرت سے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ سے دور ہو، کہیں دوسری جگہ جانا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا مفید ہوتا ہے تاکہ بحث و مباحثے کی نوبت نہ آئے۔ نمبر 8 ہے بات بات پر غصہ کرنے والا جس حالت پر ہے اسے بدل دینے سے بھی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یا اگر ممکن ہو تو وہ اس جگہ ہی کو چھوڑ دے اور دور ہٹ جائے اور کوشش کرے کہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ بیجا غصے کے علاج کے لیے جو نکات بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا مشکل نہیں، اگر کسی کو مشکل لگتے ہوں تو یہ ان کی کم ہمتی ہوگی، لہٰذا عزم کریں کہ اپنے مزاج میں نرمی لائیں گے اور بیجا غصے جیسی باطنی بیماری سے مکمل طور پر اجتناب کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ محمد حسن صاحب نصیحت اصلاح گروپ کی ایڈمن، اور آپ نے جتنی بھی یہ احادیث کا سلسلہ یہ شروع کیا ہے، بیان کی ہیں، ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ آپ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے عالم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔